السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، میری جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم بات کر رہے تھے پرندوں کے ریٹ وغیرہ کے اوپر، اور بھی کچھ تھوڑی سی چیزیں رہ گئی تھیں جو میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے حصے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے ویورز، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ جو اس میں میچورڈ فارمر ہیں ہمارے، وہ چلے جاتے ہیں فینسی بریڈ میں۔ اب فینسی بریڈ میں جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فینسی بریڈ میں ان کے رنگ نیک، ککاٹو یا بڑے پرندے جو سے ہیں، ان کے ریٹ نیچے نہیں آتے۔ ایون یعنی کہ جو رنگ نیک بھی ہے، یعنی کہ اس میں پہاڑی آ جاتا ہے یا را آ جاتا ہے، میں تقریباً پچھلے 10-15 سال سے میں اس پر کام بھی کر رہا ہوں، رنگ نیک میرے پاس تھوڑے سے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پرندوں کا ریٹ نیچے نہیں جا رہا۔ یعنی کہ میں نے کوئی 10 سال پہلے اگر لیے تھے 3,000 روپے کا پیئر تھا را کا، تو اس وقت وہ پیئر 10,000 روپے 12,000 روپے کا سیل ہو رہا ہے۔ اس وقت یوں سمجھ لیں اگر رنگ نیک کا بچہ آپ کو چھوٹا وہ آپ کو مل جاتا تھا 2,000 روپے کا یا 1,800 روپے کا، تو اب وہ 3,500 روپے کا ہے۔ تو اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن بہت کم ہے۔ یعنی کہ سال میں 2 بریڈیں، اور بہت کوئی فنکار ہوگا تو 3 بریڈیں لے لے گا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ ایسے پرندے بھی ہیں جیسے اپنا گرے پیرٹ ہے، اس کا تو کہتے ہیں وہ 1-2 بریڈ ہی کرتا ہے، بس 2-3 انڈے دیتا ہے، وہ 3-4 بچے سال کے دیتا ہے، تو وہ مارکیٹ میں تھوڑا سا ہی پرندہ آتا ہے، اس لیے ان کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے اور ان کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے۔ اور پروڈکشن میں جو یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے بتلایا بھی تھا پہلے بھی کہ جو کچھ نئی میوٹیشنز آتی ہیں، ہوگوروما آیا، یا ابھی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بریڈ پہ کام ہو رہا ہے بلیک بجری کے اوپر، تو وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، فارمنگ میں ہے، بڑے فارمر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ریٹ اس کا لاکھوں روپے میں ہے ابھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ہے۔ ہوگوروما جب آیا تھا ہوگوروما کا بھی ایسا ہی تھا، سٹارٹنگ میں بہت مہنگا تھا، اب ہوتے ہوتے وہ 3,000-4,000 روپے کا آپ کو ہوگوروما کا پیئر مل جاتا ہے۔ تو ایک تو میوٹیشنز کا ریٹ ایک اپنا ہوتا ہے۔ دوسرا ویورز، ایک چیز کا خیال ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ پرندے کے سائز کے اوپر بھی اس کا ریٹ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک وقت تھا جب فنچ کا ریٹ، وائٹ چیک کا ریٹ یوں سمجھ لیں 12,000 پر گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، یوں سمجھ لو استاد بھی ہیں میرے، انہوں نے 4-5 جوڑے خریدے وائٹ چک کے، اس وقت ریٹ تھا تقریباً 7,000۔ میرا تجربہ بہت کم تھا لیکن مجھے پھر بھی یعنی کہ لگا، میں نے ان کو بولا بھی کہ یار دیکھو اس پرندے کے اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قیمت یہاں پر رکے گی نہیں، یہ نیچے لازمی جائے گی، کیونکہ فنچ ایک چھوٹا پرندہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی بریڈ بہت تیز ہے۔ یعنی کہ جو اچھے فارمرز ہیں جو اچھی بریڈ لینا جانتے ہیں، وہ 100 پیئر سے مہینے میں 100 پیئر بریڈ بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس اچھا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، آپ طریقے سے بریڈنگ کروا رہے ہیں، تو آپ 100 پیئر سے 100 پیئر بریڈ لے بھی سکتے ہیں، اتنا بھی ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کا 70-80 پیئر تو یوں سمجھ لیں اتنا تو آ ہی جاتا ہے آرام سے۔ تو اسی حساب سے بھائی پھر جب یوں سمجھ لیں پروڈکشن آتی ہے تو وہ کتنی تیزی سے آئے گی آپ خود سوچ لیں۔ یعنی کہ اب اگر آپ رنگ نیک ایک جوڑے سے آپ سال میں لیتے ہیں 6-8 بچے، تو یہاں فنچ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ دے دے گی 15-18 بچے ایک سال کے اندر، ایک پیئر اتنا دے دے گا، تو اس کے حساب سے آپ پروڈکشن کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آگے مارکیٹ میں ان کی اس حد تک تو ڈیمانڈ یوں سمجھ لیں ڈیمانڈ ہے، بہت اچھی ڈیمانڈ ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے ڈیمانڈ، کیونکہ پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ مینٹین ہوتی ہے، تھوڑا نیچے آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ، ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بولا بھائی اس کا ریٹ گر رہا ہے فنچ کا، جاوا کا تو نہیں گر رہا۔ تو میرے پاس جاوا لگی ہوئی ہے، اب میں جاوا کے جو بریڈر ہیں، جو فارمر ہیں، میرا ان سے کچھ واسطہ رہتا ہے، 1-2 گروپ ہیں ان کے اندر جوائن ہوں میں، تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جاوا میں پچھلے جو سیزن گزرا ہے سردیوں کا، جاوا کا جو یوں سمجھے بریڈنگ سیزن ہے، اس کے اندر بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اس میں کچھ بیماری آئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ موٹیلٹیز ہوئی ہیں، بڑے پیئر نہیں مرتے تھے، بچے مرتے تھے، اس میں سیلف ہونے کی جب ٹائم آتا تھا، بچہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے کا ہوتا تھا تو مر جاتا تھا۔ میرے اپنے پاس بھی یوں سمجھ لیں پوری بریڈ ضائع ہوئی ہے، ایک بریڈ میں 70-80 بچے مرے بریڈ کے اندر، تھوڑے سے بچتے تھے باقی سب مر جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر بھی کام کیا ہے، اور یوں سمجھ لیں انڈر پروسیس ہی ہے، دوائیاں مختلف چینج کی، ان کی خوراک چینج کی،
اس کے اوپر میں انشاءاللہ میں جب مکمل طور پر مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں تو میں پھر ویڈیو بناؤں گا. میں نے پہلے بھی ایک بنائی تھی لیکن اس سے تھوڑا ٹائم مجھے بھی فائدہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر وہ مسئلہ جو اس کا وائرس کا تھا جاوا کا وہ اپنی جگہ رہا. تو ابھی ایک اور یوں سمجھ لیں کہ میں یوز کر رہا ہوں دوائی, اور انشاءاللہ وہ جیسے ہی مجھے اس کا صحیح رزلٹ پتہ چل جائے گا, پوری بریڈ میری صحیح وہ نکلے گی اور وہ بڑے ہو جائیں گے, تب میں اس کے لیے ویڈیو انشاءاللہ میں بنا کے آپ کو بتلاؤں گا. تو ویور ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی موٹیلٹی اس کی وجہ سے ان کا ریٹ نیچے نہیں گیا, کیونکہ ان کی پروڈکشن جاوا کی پروڈکشن مارکیٹ میں بہت زیادہ آئی ہی نہیں. اور پھر ویسے بھی نیا فارمر ویسے ہی اس سے ڈرا ہوا ہے, کیونکہ بھائی اس میں موٹیلٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. عام طور پر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت نازک پرندہ ہے, ذرا سی یوں سمجھ لیں ہوا لگتی ہے, ذرا سا دانے میں مسئلہ ہوتا ہے, ذرا سا اس کو پانی گندا ملتا ہے, یہ تو مر جاتا ہے. تو یہ بھی ہے. حالانکہ جاوا میں مجھے یاد ہے جب پہلے کبھی میرے پاس فنچز بلیک چک کا جب دور تھا تو میرے پاس میں جاوا نہیں تھی, تو میں جاوا کے بارے میں ایک فارمر کس سے ملا, ان کے پاس بہت سارا جاوا لگا ہوا تھا, 100-150 پیئر تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جاوا کو تو کچھ بھی ڈال دو, جو بچا کچا دانہ ہے اسی کے اوپر پل جاتا. انہوں نے رکھا ہوا بھی ایسی تھا. ان کے پاس یعنی کہ ماسٹر کیج تھا, اس کے اندر انہوں نے کوکٹیل اور یوں سمجھ لیں فشر وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو وہ کہتے تھے بس جو دانہ گرتا ہے نا یہ اسی پہ پل جاتا ہے. بولا ہم تو رکھا ہوا اس لیے کہ ہمارا دانہ ضائع نہیں ہوتا. بولا کچھ دانہ اس کو ہم علیحدہ سے رکھ دیتے ہیں, اور باقی جو ان کا گرتا رہتا ہے جو بچتا رہتا ہے بولا وہ ہم ان کے برتنوں میں ڈال دیتے ہیں, بچا ہوا دانہ یہ اسی پہ پل جاتا ہے. لیکن اب جب یہ اس کے اندر وائرس آیا تو پھر تو لگا کہ نہیں بھائی ہر چیز اس کو بالکل اسٹیریلائز کر کے دینی چاہیے, پانی بھی بالکل صاف ہونا چاہیے, خوراک کے برتن بالکل ایک نمبر ہوگا تو معاملہ چلے گا, ورنہ یہ بریڈ آپ لے نہیں سکتے جاوا سے. تو اس وجہ سے جاوا کا ریٹ کم نہیں ہوا بلکہ یوں سمجھ لیں انکریز ہوا ہے. تقریباً اب جو چل رہا ہے آپ خود بھی مارکیٹ ٹچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, پہلے سے پچھلے 1-1.5 سال میں جاوا کا ریٹ انکریز ہی ہو رہا ہے, ابھی تک نیچے کی طرف نہیں گیا, کیونکہ پروڈکشن بہت کم ہے ابھی جاوا کی. اور پروڈکشن تیزی سے آئے گی تو اس کا ریٹ بھی لازمی سی بات ہے, پھر جو دوسرے پرندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا, اس کا ریٹ نیچے آئے گا. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ غالباً 2010-11 کی بات ہے کہ میں یعنی کہ دکاندار سے پرندے لیتا تھا تو وہ کافی سارا فون جاوا لے کر آیا, اس کے اندر کوئی 15-20 پیئر تھے ان کے پاس میں پنجرے میں. تو میں نے ان سے پوچھا کس ریٹ میں لیا ہے, تو انہوں نے اس وقت بتایا 700 روپے میں لیا. تو مجھے بڑی وہ تھی یار 700 روپے میں. بولا بھائی بس ریٹ خراب ہوا ہوا ہے اس ٹائم اس کا. بولا لوگ تو لگا ہی نہیں رہے. تو اس ٹائم وجہ وہی تھی کیونکہ جاوا بڑی اچھی بریڈ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں فنچ سے اچھی بریڈ کرتا ہے جاوا. اگر یہ موٹیلٹی کا مسئلہ نہ ہو, اس میں جو بچوں کی چکس کی موٹیلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے یہ نہ ہو, تو بہترین بریڈ کرتا ہے جاوا. تو بہرحال ایسا ہوا. اب یوں سمجھ لیں کہ جو میں اس کے ریٹوں کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا, ایک تو میں نے بتایا کہ یہ جو فینسی برڈ ہے اس کے اندر کیوں ان کا ریٹ نیچے نہیں ہوتا. دوسرا جاوا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ریڈی میڈ میں سمجھتا ہوں ان کو جو جال والے جو خرید لیتے ہیں, جو عام طور پر ان کے اندر یہ مسئلہ کیوں آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں نے آپ کو بتلا دی. دوسرا یہ کہ موسم کے اعتبار سے بھی جیسے اب یہ چل رہا ہے, مانسون چل رہا ہے, اس ٹائم بھی خریداری بریڈر روک لیتے ہیں کہ نہیں یار ابھی بیماری آنے کا بھی, وائرس آنے کا بھی بڑا خطرہ رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خریداری فارمروں کو خریداری اس ٹائم واقعی کم کرنی چاہیے, کیونکہ موسم ایسا ہوتا ہے, اس کے اندر نمی زیادہ ہوتی ہے, اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس میں بیماری آنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. جال والے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اس لیے وہ خود ہی جو سا ہے آرڈر اپنے روک لیتے ہیں, کینسل کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی, کیونکہ لازمی بات ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر موٹیلٹی اگر یوں سمجھ لیں ان کی بڑھ جاتی ہے تو ان کا پروفٹ ختم ہو جاتا ہے, اس کے اندر پروفٹ بہت کم رہ جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ موسم کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کوشش یہ کریں جو بھی نئے فارمرز ہیں کہ آپ آن لائن, اس وقت ایک اچھا وہ ہے فورم ہے, آپ اپنے پرندوں کو آن لائن بیچنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں دکاندار جو ہے یا جال کا جو بھی سسٹم ہے, وہ لوگ جال والے تو صرف خریدتے ہیں, وہ تو بیچتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے تو آپ ریٹ کو یوں سمجھ لیں, اس ریٹ کو ماننا ایک حساب سے غلط لگتا ہے. مشتاق بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی اگر وہ بیچ بھی رہے ہیں تو پھر تو آپ بولو کہ یہ ریٹ ہے. بولا وہ تو خالی خرید رہے ہیں, آپ کی چیز 1000 روپے کی ہے, 2000 روپے کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں 800 روپے, تو کیا آپ 800 روپے کا ریٹ مان لو گے؟
تو یہ بات ان کی صحیح ہے بالکل، لیکن دکاندار جو گلی محلوں میں جو دکانیں ہیں وہ تو دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خرید بھی رہے ہوتے ہیں، بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ریٹ بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی خریدنے کا ریٹ یہ ہے، بیچنے کا ریٹ یہ ہے، جو ذرا ایمانداری سے کر رہا ہو تو وہ بتلا دیتا ہے۔ بہرحال پھر بھی اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لازمی بات ہے، اپنا پروفٹ کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی ہم سستا خریدیں اور اچھے ریٹوں میں بیچیں، یہی ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ دن پہلے ایک نیا دکاندار ہے، میں گیا ان کے پاس، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ فنچز کس ریٹ میں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ 400 روپے۔ اب اس ٹائم بھی یوں سمجھ لیں 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، جال کا ریٹ اس سے اچھا چل رہا تھا، تو غالباً 400-500 روپے کا ریٹ دیا۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں کرو، اس سے زیادہ تو جال کا ریٹ چل رہا ہے، 800 روپے غالباً جال کا ریٹ تھا۔ میں کہا آپ جال ریٹ پہ تو لو۔ بولا بھائی یہاں پہ تو بولا ہمیں تھوڑا تھوڑا سا کام ہوتا ہے، بولا یہ بولا ہم 10 پیر خریدتے ہیں تو وہ مہینے میں جا کے بکتے ہیں، ہم نے دانہ بھی کھلانا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تو وہ ان کی تو کوشش دیکھیں، دکانداری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم ریٹ پر بیچیں۔ تو اس میں سب سے بہتر فارم مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو آن لائن بیچنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کو انشاءاللہ اچھا پرائز مل جائے گا، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ بیچنا ہے۔ اور اس میں بھی پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی بہت سارے اسی طرح کے لوگ ہیں آن لائن میں بھی، جو صرف یہاں سے خریدتے ہیں اور وہاں بیچتے ہیں، وہ سارا دن بس یہی سونگتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر کہ کہاں کے پرندے بیچ رہا ہے، اس سے سستا خرید دو، آگے بیچ دو۔ تو اس سیٹنگ کو بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے کہ آپ کو آن لائن اپنے گاہک آپ کے یوں سمجھ لیں کہ مل جائیں، آپ کا آن لائن پہ آپ کا کام شروع ہو جائے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ بندہ یعنی کہ شروع میں پہلے دن سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پرندوں کی صحیح قیمت ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ شروع میں ہوتا ہی ہے، اکثر شکر ہی ٹوٹتے ہیں سب سے پہلے کہ یار یہ بندہ نیا آیا ہے، اس سے سستے میں خریدتی ہے۔ جیسے آپ مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں گھستے ہی 4-6 بندے پکڑ لیتے ہیں، ہاں بھائی کیا بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہیں سے خریدتے ہیں اور وہیں پر بیچ دیتے ہیں، وہ اپنا 10-5 ہزار روپے کی دیہڑی روزانہ کی اتوار بازار کی وہ مار کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں سارا دن، ادھر سے خریدا آگے بیچ دیا۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں جیسے وہاں پر آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے آن لائن پہ بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ کو، ٹائم لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں ریٹ آپ کو اچھا مل جایا کرے گا۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ آپ وہ کریں، اور باقی جیسے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ آپ اپنے پرندوں کو مختلف کیٹیگری میں رکھیں، آپ کسی ایک پرندے پہ فوکس نہیں کریں یار میرے پاس فنچ اچھا چل رہا تو میں نے ساری فنچ ہی ڈال لی، جاوا کے ریٹ اچھا چل رہا ہے جاوا کو میں اچھے طریقے سے مجھے سارا جاوا ہی ڈال لیا۔ آپ اس کو 4-5 ورائٹیز میں رکھیں، کچھ پیراکیٹس میں ڈال لیں، یعنی کہ بجری فشر اور یہ اس طرح کی کاکٹیل وغیرہ میں، کچھ تھوڑا بہت آپ یہ ڈو اور فینچ اور جاوا وغیرہ اس کے اوپر ڈال لیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک پرندے کا ریٹ اگر نیچے ہوتا ہے تو آپ دوسرے پرندے کے اوپر آپ کا اچھا چل جاتا ہے۔ کچھ پرندوں کا پھر ویسے بھی بریڈنگ سیزن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ڈو ہے وہ گرمی میں اچھی بریڈ کرتا ہے، گرمی کا پرندہ ہے، اور جاوا وغیرہ ہیں یہ سردی کے پرندے ہیں، یہ سردی میں اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ تو آپ کو متواتر ایک سسٹم آپ کا فارم کا بنا رہتا ہے، آپ کی انکم اچھی بنی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے سرچ کریں اور اسی حساب سے بیٹ ڈالیں تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ویورز اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔